پوری دنیا میں جو لوگ اللہ کی شان میں گستاخی کر رہے ہیں، قرآن کی شان میں گستاخی کر رہے ہیں، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کر رہے ہیں، اس کے پیچھے ان کا قصور کم ہے، ہمارا قصور زیادہ ہے، کیونکہ خیر امت کے ذیل میں ہماری ذمہ داری تھی کہ پوری انسانیت تک ہم اللہ کا تعارف کراتے کہ الحمدللہ رب العالمین، کہ اللہ جو ہے وہ عالمین کا رب ہے۔ انہیں تو لگتا ہے کہ اللہ تو صرف ان کا اللہ ہے جو ہے، ہمارا اللہ تھوڑی ہے، اس لیے وہ اللہ کی شان میں گستاخی کر رہے ہیں۔ ہم نے انہیں نہیں بتایا کہ وہ تو عالمین کا رب ہے جو ہے، وہ تو اس طریقے سے سمجھتے ہیں جیسے گرو نانک یا صاحب بابا یا پھر جو ہے شری کرشنا، شری رام، عیسیٰ مسیح، اس طریقے سے اللہ ہوگا ان کا جو ہے۔ تو ہم نے صحیح سے تعارف نہیں کرایا کہ اللہ تو وہ ہے جو اس برہمانڈ کا، حتیٰ کہ اس جیسے انگنت برہمانڈ کا جو کریٹر ہے، رچیتا ہے جو ہے، تو ہم نے اس کا تعارف صحیح سے نہیں کرایا، اس لیے لوگوں کو لگ رہا ہے تو ان کا اللہ اس لیے شان میں گستاخی کر رہے ہیں۔ اسی طریقے سے اگر ہم تعارف کراتے قرآن کا صحیح طریقے سے کہ قرآن جو ہے شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس، کہ ہم نے رمضان کے پاک پوتر مہینے میں اس قرآن کا اترنا شروع کرا، اور یہ سمست مانو جاتی کے لیے ہے، صرف مسلمانوں کی کتاب نہیں ہے قرآن۔ عام طور سے ہم لوگ بہت ایمفیسائز کرتے ہیں اس چیز پہ کہ ہمارا اللہ، ہمارے قرآن، ہمارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، تو وہ تو عالمین کی کتاب ہے جو ہے۔ آدمی صحیح سے تعارف کراتے ہمیں لگتا ہے تو وہ سب کے لیے ہے قرآن، تو قرآن کی شان میں گستاخی نہیں کرتے جو ہے۔ اسی طریقے سے اگر ہم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو تعارف کراتے کہ قل یا ایھا الناس انی رسول اللہ الیکم جمیعا، کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ نبی جی ہم نے آپ کو سمست مانو جاتی کے لیے بھیجا ہے، صرف وہ مسلمانوں کے نبی رسول نہیں ہے جیسے ہم لوگ بہت ایمفیسائز کر کے کہتے ہیں کہ ہمارے نبی، وہ لگتا ہے شاید ان کے نبی ہیں جو ہے۔ اگر ہم صحیح سے تعارف کراتے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے خاتم النبی ہیں اور وہ رحمت للعالمین ہے، پوری انسانیت کے لیے نبی رسول بنا کر کے انہیں بھیجا ہے جو ہے، تو ہو سکتا ہے شاید نبی کی شان میں گستاخی نہیں کرتے، کیونکہ انہیں تو لگتا ہے تو ان کا نبی ہے جو ہے، ہمارے نبی تھوڑی ہے جو ہے۔ تو اصل میں ہماری ہی کمی ہے کہ ہماری ذمہ داری تھی کہ ہم پوری انسانیت تک صحیح سے تعارف کراتے اسلام کا، قرآن کا، اور جو ہے اللہ کا، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا، تو ہم نے وہ نہیں کرایا، اسی لیے آج جو ہے وہ اللہ کی شان میں گستاخی کر رہے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کر رہے، قرآن کی شان میں گستاخی کر رہے۔ تو یہ ہماری ذمہ داری تھی۔ تو اسی لیے آج کیا ہے کہ جیسے قرآن میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا سورہ یاسین میں کہ وہ لوگ غافل ہیں، غافل، اصل ظالم ہم ہیں۔ آج وہ ہم پر چھوٹا بڑا دنیا میں جو ظلم کر رہے ہیں، ہمیں لگ رہا ہے کہ بہت بڑا ظلم کے پہاڑ توڑ رکھے انہوں نے ہمارے اوپر جو ہے۔ بے شک ٹھیک ہے ظلم کر رہے ہیں، لیکن یہ ہے کہ اصل ظالم تو ہم ہیں، کہ یہ دنیا تو فانی ہے اور وقتی طور پر ہم یہاں دنیا میں ہیں، وہ تو ہمارا دنیا کا چھوٹا موٹا نقصان کر رہے ہیں، ہم ان کا آخرت کا جو دائمی ہے ہمیشہ ہمیشہ کی آخرت، اس کا نقصان کر رہے ہیں، ان تک جو ہے صحیح سے اسلام کا تعارف نہ کرا کے، اسلام کی دعوت نہ پہنچا کر کے، ایمان کی دعوت نہ پہنچا کر کے، ہم ان کا ہمیشہ ہمیشہ کا آخرت کا نقصان کر رہے ہیں کہ ہماری وجہ سے وہ جہنم میں جا رہے ہیں جو ہے یہ۔ تو اسی لیے اللہ کی طرف سے جو عذاب کا کوڑا ہے وہ ہم پر برس رہا ہے جو ہے یہ۔ اور دنیا میں ذلت، یہ رسوائی تب تک دور نہیں ہوگی جب تک ہم اپنی ذمہ داری پر نہیں آئیں گے اور پوری انسانیت تک اسلام کا صحیح سے تعارف نہیں کرائیں گے، تب تک یہ دنیا کی ذلت اور رسوائی جو ہے امت مسلمہ کی دور نہیں ہوگی جو ہے۔ اور اصل مسئلہ تو آخرت کا مسئلہ ہے، ہمارا بھی اور ان کا بھی جو ہے، کہ کیسے ہم بھی اور وہ اس دنیا کے ساتھ ساتھ آخرت میں بھی کامیاب ہو جائیں، یعنی کہ جہنم سے بچ کر کے اللہ تعالیٰ جو ہے جنت میں داخل کر دے پوری انسانیت کو۔ جب تک ہم اس چیز کی فکر نہیں کریں گے تو یہ اسی طریقے سے حالات بنے رہیں گے، اور اصل کامیابی تو یہی ہے کہ پوری انسانیت کامیاب ہو جائے۔ کیونکہ ایک طرف شیطان کی محنت ہے، شیطان یہ چاہتا ہے کہ پوری انسانیت کو جہنم میں لے جائے جو ہے، اور ایک انبیاء کی محنت ہے اور انبیاء کے ماننے والوں کی محنت ہے، اور اب محمد صلی اللہ علیہ وسلم خاتم النبی ہیں، تو کوئی نبی رسول اس دنیا میں نہیں آئے گا، تو ہماری ذمہ داری ہے کہ پوری انسانیت تک جو ہے اسلام کا تعارف کرائیں جو ہے۔ تو یہ دو محنتیں لگاتار دنیا میں چل رہی ہیں، تو اصل سمجھنے کی ضرورت ہے کہ ہم اپنی ذمہ داری پر آئیں، اور جو خیر امت کے ذیل میں جو ہے ہمیں ذمہ داری دی گئی تھی کہ پوری انسانیت تک جو ہے ہم اسلام کا تعارف کراتے، اسلام کا پیغام پہنچاتے، اس ذمہ داری پر آئیں جو ہے۔ تبھی یہ ذلت و رسوائی جو ہے پوری انسانیت پر، امت مسلمہ پر جو آئی ہوئی ہے پوری دنیا میں، یہ تبھی دور ہوگی جو ہے۔ اور اصل زندگی تو آخرت کی زندگی ہے کہ اللہ ہمیں بھی اور انہیں جو ہے کامیاب کر دے۔ تو ہم دنیا میں سمجھے تو اپنے آپ کو سب سے اعلیٰ اور سب سے افضل کہ ہم خیر امت ہیں، ہم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں ہیں جو ہے، اور ہمیں جو ہے خیر امت کا لقب ملا ہے قرآن میں، اور صرف اسی بنا پہ خیر امت کا لقب ملا ہے کہ یہ امت وہ کام کرے گی، کیونکہ اب نبی رسول کوئی نہیں آئے گا، تو یہ وہ کام کرے گی جو نبی رسول کرتے تھے جو ہے، کہ پوری انسانیت کو اللہ کا تعارف کرانا۔ تو اسی بنا پہ جو ہے ہمیں یہ تعریف کی گئی ہے اور ہمیں خیر امت کا لقب دیا گیا ہے، اور ہم وہی کام نہ کریں تو کیسے ہم خیر امت میں داخل ہو سکتے ہیں؟ تو اسی لیے سمجھنے والی بات یہ ہے کہ آج امت مسلمہ جو ہے اپنی ذمہ داری پر نہیں ہے، اسی لیے دنیا میں یہ حالات ہیں سارے جو ہے، اور یہ حالات تب تک دور نہیں ہوں گے جب تک ہم اپنی ذمہ داری پر نہیں آ جاتے جو ہے یہ۔ تو اسی لیے ہمیں چاہیے کہ اپنی ذمہ داری پر آئے، تاکہ اللہ تعالیٰ اس دنیا میں بھی اور آخرت میں، کیونکہ اصل زندگی تو آخرت کی ہے، ہم سب کو پوری انسانیت کو اللہ تعالیٰ کامیابی عطا فرمائے۔
یعنی جہنم سے بچا کر کے اللہ تعالیٰ جنت عطا فرمائے۔ اصل زندگی آخرت کی زندگی ہے، تو اسی کے لیے ہم انشاءاللہ کوشش کریں، اور جو ہماری ذمہ داری ہے دعوت کی ذمہ داری پر آئیں، تبھی انشاءاللہ اللہ تعالیٰ اس دنیا اور آخرت میں ہمیں کامیاب کرے گا۔